الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم معزز سامعین، آج کوئی درس قرآن نہیں ہے بلکہ ایک موضوع کے اوپر آج جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہونے والی ہے. گویا کہ یوں سمجھ لیے اصلاح معاشرہ سے متعلق آج خصوصیت کے ساتھ نکاح کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس اعتبار سے جو آیات میں نے تلاوت کی ہے یہ عموماً قرآن مجید کے 3 مقامات ہیں جو سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ الاحزاب، اور یہ آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. اور 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور وہ بھی عموماً خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. اس اعتبار سے خطبہ نکاح کیا ہے اور اس خطبے میں اللہ نے ان آیات کو کیوں رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بہت ساری مقامات، بہت ساری آیات میں سے ان 3 آیات کا انتخاب کیا ہے اس نکاح کی مجلس کے لیے. بہت ہی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک تو شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے پاس. اسلامی نکاح کیا ہے شرعی اعتبار سے، اور مسلمان کس انداز میں نکاح کر رہے ہیں، اس کو ہم پورے توازن کے ساتھ بیان کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، دونوں باتیں. اسلام، یہ بات بنیادی طور پہ کچھ آگے بڑھنے سے پہلے اصولی باتیں بیان کر دوں آپ کو. اسلام جو ہے آپ کو زندگی کے ہر عمل کے لیے ہدایات دیتا ہے. آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے قرآن اور سنت آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کیسا کرنا ہے. اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے. اب اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں.
اسی طرح اللہ نے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا. تو کیا نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا؟ نہیں. اللہ کے نبی جس طرح نماز پڑھ کے آپ کو سکھائے ہیں اسی طرح آپ نماز پڑھیں گے. روزہ جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے آپ کو اسی طرح آپ روزہ رکھیں گے. حج اسی طرح کریں گے آپ جس طرح اللہ نے آپ کے نبی نے بتایا ہے کہ حج اس طرح کیا جاتا ہے. اسی طرح نکاح بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے. نماز کے متعلق یہ رسول کا حکم ہے، یہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی میرے کو نمونہ بناؤ. تو ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے پڑھا ہے. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اسی طرح نکاح بھی اسی طرح کرو بولے اللہ کے نبی جس طرح میں نے نکاح کیا ہے. حدیث ہے نا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اس کے مطابق نکاح کرو. اور جس نے میرے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا، بہت سخت الفاظ ہے نبی کے، فلیس منی بول دیا، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. جب نبی یہ کہہ دیں تعلق نہیں ہے تو اب حشر کے میدان میں ہم شفاعت کا تصور نہیں کر سکتے. آپ نبی چونکہ آپ کو ہٹا دیے اپنی صف میں سے، تو آپ یہ کیسے تصور کریں گے نبی کی شفاعت آپ کو ملے گی، سفارش آپ کو ملے گی؟ نبی کی شفاعت یا سفارش کا حقدار اسی وقت ہوگا جبکہ نبی کے وہ طریقے پہ چلیں گا، نبی کے احکامات کو پرمال کرنے کی کوشش کریں گا. اسی طرح نکاح کے متعلق یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا نبی کا طریقہ ہے. تو آئیے اب ہم تفصیل جانیں گے اس سلسلے میں. نکاح کے متعلق بنیادی طور پہ احکامات کیا دیے گئے ہیں احادیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے یہاں لڑکی اگر بالغ ہو گئی، اگر تمہارے یہاں کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم متفق ہے، اطمینان ہے تم کو واقعی میں دیندار بھی ہے اخلاق والا بھی ہے، تو نکاح میں دیر تاخیر مت کرو، فوری نکاح کر دو. اس رشتے کو تم کینسل مت کرو. تحقیق کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی واقعی میں دین والا بھی ہے اور اخلاق والا بھی ہے، اس سے نکاح فوری کر دو، دیر مت کرو. ایسے رشتے کو تم وہ کینسل مت کرو، ریجیکٹ مت کرو. اگر پھر ایسا کریں گے آپ تو پھر فتنے پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح لڑکے والوں کو بھی لڑکا اگر بالغ ہو جائے ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم اپنے بیٹے کے نکاح کر دو. اگر نہیں تو پھر جو غلط کام ہوئیں گا تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوئیں گے. پھر دیر مت کرو، تاخیر مت کرو. ایک بات تو ہو گئی دونوں طرفین کے لیے ہدایات جو آ رہی ہے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تنکح المرأۃ لاربع. عموماً نکاح جب کرتے ہیں لوگ تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ 4 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو گن کے بتایا. اس میں یہ فرمایا کہ کوئی فرمایا کہ لمالی ہی ولی جمالی ہی ولی حسبی ہی ولی دینی. 4. کوئی تو دیکھتا ہے کہ بھائی مال کو بنیاد بناتے، مال والا خاندان، مال والے لوگ چاہیے، پیسے والے لوگ. اور کوئی حسن اور جمال کو دیکھتے، خوبصورت چاہیے، ولی جمالی. تیسری بات آپ نے فرمائی ولی حسبی، یعنی اس کا خاندان قبیلہ دیکھتے ہیں، اس کا حسب اور نسب کون سے خاندان کا ہے بھائی، اس کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے. ولی دینی، اور دین کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا دینی معیار کیا ہے، دینی مزاج کیا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد میں حکم آپ کیا دے رہے ہیں وہ سنیے. اب آپ
4 باتیں تو آپ بتا دیے، ایسا 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 نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ 4 باتیں بولنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ارشاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بنیادی طور پہ نہ تو تم مال کو دیکھو، نہ حسن و خوبصورتی کو دیکھو، نہ سب خاندان کو دیکھو، بلکہ کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو بنیاد بناؤ اور دیندار گھرانے میں نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو مال کو مت دیکھو، حسن و جمال کو مت دیکھو، حسب و نسب کو مت دیکھو، اس کے دینداری کو دیکھو اور کامیابی حاصل کرو۔ تربت یداک، پھر اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو معیار نہیں بناؤ گے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں۔ ایک عربی زبان کا معقولہ ہے، کسی کو کچھ تن کسنا ہے تو اس خاطر بولی جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل جائے تیرے، تو نامراد ہو جائے، ناکامیاب ہو جائے، تو مٹی میں مل جائے۔ ہم بھی بولتے ہیں نا اکثر، تیری جوانی میں مٹی میں ملی، تیری جوانی بولتے دیکھو اکثر لوگ۔ عربی کے اندر ایک معقولہ ہے، اگر تم دیندار گھرانے کو بنیاد نہیں بناؤ گے نکاح کے متعلق، نکاح کے بارے میں، تو پھر تم بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر معاشرے کی بنیاد، اور دیکھ رہے ہیں آپ دیندار، پہلے بھی حدیث میں جس کے دین و اخلاق سے اطمینان ہے تو فوری نکاح کرو، اور یہاں بھی فرمایا اگر تم دیندار گھرانے کو بنیاد نہیں بناؤ گے تو پھر تباہی کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اب یہاں سے تمہاری تباہی شروع ہوگی۔ اب اسی لیے بڑی اہمیت دی گئی ہے اس کی، دیندار گھرانے میں۔ اور حدیث میں دوسری پڑھا، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری ہے کیا؟ استعمال کرنا ہے، اب ہر چیز جو بھی میری استعمال ہی کریں گے آپ اس کو، نہیں؟ گھر رہیں گا، گاڑی رہیں گی، باغات رہیں گے، کھیت باڑی رہیں گے، جو بھی رہیں گے آپ کے سب استعمال کر دینا، آپ ختم۔ اس کے سوا کر کیا رہے ہیں آپ؟ سبھی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ گھوڑا، گاڑی، گھر، مکان، جتنے بھی کروڑوں کی جائیداد ہے تمہارے جو استعمال کرنے کے، اس میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو نیک بیوی ہے تمہارے لیے۔ نہ گھوڑا، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، کمپیر کر کے بتایا الدنیا کلھا متاع، متاع ہے یہ، استعمال کرنے کی چیزیں، پوری دنیا۔ تم دنیا کے بادشاہ کیوں نہ بن جاؤ، صرف استعمال کر کے چلے آپ ہے۔ وہ خیر متاع الدنیا، اور سب سے جو تمہاری قیمتی اگر متاع، بہترین متاع، المرأۃ الصالحہ، تو نیک بیوی ہے وہ، شریک حیات تمہاری۔ اور تم جب ایسی لڑکی کو گھر لاؤ گے بیوی بنا کے، تو ہر قدم پہ وہ تمہارا ساتھ دے گی، اور جو قدم تمہارے برائی کی طرف اٹھنے والے ہیں اس کو روکے گی وہ۔ آپ کو ہر معاملے میں آپ کو اللہ یاد دلائے گی، وہ آخرت یاد دلائے گی وہ، اور آپ کی ہونے والی نسل جو ہوگی، اولاد ہوگی، جب ایسی نیک بیوی کے گود میں وہ جب پلیں گی تو پھر آنے والی جو نسلیں رہیں گی وہ ملت کی بہترین نسلیں رہیں گی وہ۔ اور آنے والی آج جو ہماری نسلیں نکل رہی ہے، اندازہ دیکھ لیجیے ہماری نسلوں کا آج کیا حال ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہماری نسلیں برباد کیوں ہو رہی؟ آج ہماری نسلیں اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ آج ہماری نسلوں کے بعد دین کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے دین نہیں ہے کہ تم نے دیندار گھرانے کو نہیں تلاش کیا۔ ماں دیندار نہیں ہے، باپ دیندار نہیں ہے، تو اولاد دیندار کیسے نکلے گی؟ نکلتی نہیں نکلتی نا بھائی۔ پروڈکشن کیا ہے آپ کا؟ ڈائی کیا ہے؟ ماں باپ ہے پروڈکشن۔ اب اس سے جو پروڈکشن نکلے گا تو ظاہر ہے کہ ویسا ہی نکلے گا جو گھر میں دونوں آئیڈیل ہوتے ہیں بچوں کے لیے، ماں یا باپ، دونوں کے دونوں بھی مست ہو رہی، دونوں کے دونوں بھی جناب عالی ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نہیں، رسول نہیں، آخرت نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ماں باپ کچھ دن نہیں معلوم۔ تو پھر اب یہ اولاد آپ بول رہے ہیں اولاد دیندار کیسے نکلے گی؟ کیسے نکلے گی دیندار؟ آم کا جھاڑ پھینک کے آپ بولیں گے جام ہونا، بولے تو ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سخت وعیدیں آ رہی ہیں آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر،
دیندار لڑکی سے نکاح کرو، اور جو دیندار لڑکے کا رشتہ آیا ہے تو اس رشتے کو اللہ کی طرف سے غنیمت جانو، اسے واپس مت کرو، یہ مت دیکھو انہیں کتنا کماتا کتنا کیا ہے اس کا، سوچو اللہ رزاق ہے، اگر آپ کو اچھے پڑھے لکھے نہیں، آج آپ کے سامنے کوئی مال والا آ گیا، اس کو مال دیکھ کے اگر دے دیے، کل وہ مفلس بھی ہو سکتا ہے، کل وہ خلاج بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آج کچھ کل کے نواب آج فٹ پاتھ پہ ہے آج، اور کل کے لمباڑے جناب علی 50 لاکھ کی گاڑی میں پھر رہے ہیں، جس کو آپ لمباڑے بولتے تھے آپ، اور کل کے جو نوابزادے تھے آج آٹو رکشہ چلا رہے ان کی نسلیں۔ یہ معیار نہیں ہے دنیا کا، دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی دینداری ہے۔ لڑکی والوں کو بھی حکم دیا گیا، لڑکے والوں کو حکم دیا گیا کہ تم دینداری کو بنیاد بناؤ۔ کامیابی اگر چاہتے ہو، نسلیں کیوں تباہ ہے آج ہماری، کیوں تباہ ہے؟ مال ہر جگہ یہی دیکھا جا رہا ہے، ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس آج کیسے ہوئیں گے ایسا؟ کہاں سے دین آ جائیں گا؟ وہ ظاہر ہے کہ دین تو سیکھنے سے آئے گا، گھر سے آئے گا، ہمارے گھر میں دین نہیں ہے آج تو باہر کہاں سے آئیں گا؟ آپ نام کے مسلمان رہ گئے آج، صرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ باتوں کی پابندی کر لیے ہم۔ مسلمان بولے تو سور کا گوشت نہیں کھاتا، مرا ہوا نہیں کھاتا، حرام نہیں، سمجھ میں آ رہا، مردار نہیں کھاتا، بس ختم، باقی سب ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، زنا بھی ہے، لپا ٹوپی سب ہے، کیا بولے تو یہ 2-4 چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ تصور کیا ہے دین کا؟ دین آتا ہے گھر سے، پروڈکشن ہے آپ کا، وہاں پروڈکٹ واحد گھر کے اندر دین ہے۔ گھر کے اندر اگر دین ہوگا، ماں باپ دیندار رہیں گے تو اولاد دیندار ہوگی۔ وہ تو ہم اس کو فراموش کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اگر کوئی بیوی تمہاری ہو سکتی ہے تو وہ ہے المرأۃ الصالحہ، جو نیک بیوی ہے تمہاری، وہ تمہارا قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اس قیمتی، اگر وہ لڑکی دیندار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور مال والی بھی ہے، الحمدللہ، یہ سب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ بات کیا ہے؟ سب دیکھنا یہ نہیں ہے، آپ کو دیکھنا تو وہ ہے پہلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاروں چیزوں کو رکھا اور باقی کے 3 چیزوں کو آپ نے منع نہیں کیا، نہیں، پہلا جو چوائس رکھا وہ دین رکھا۔ اس کے بعد اگر خوبصورتی بھی آ رہی ہے آپ کو، مال والے بھی، خاندان بھی اچھا ہے، الحمدللہ، یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ جو پہلے چیز کو، جو رسول اللہ نے جس کو سب سے پہلے اولین قرار دیا دینداری کو، اگر آپ اس کو بازو رکھ دیں گے اور باقی 3 چیزوں کو بنیاد بنائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تباہی کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود جائیں، مٹی میں مل جائیں۔ یہ حدیث میں باضابطہ ہے، ہم کو شعور ہی نہیں ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج اس کی اصلاح کرنے پھر رہے ہم۔ ارے پہلے تو گھر میں بگاڑ پیدا کرے، پھر کیسا، کہاں سے آئے گا؟ اصل چیز تو یہاں سے، فاؤنڈیشن غلط رکھا جا رہا ہے۔ جس لڑکی کو دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کوئی بڑے کاروبار تو بہترین سیلس مین کو تلاش کرتے ہیں، آپ کو بلڈنگ بنا تو بہترین انجینئر کو تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا انجینئر ہو، اچھے سے اچھا سیلس مینیجر ہو، ہے نا، ڈھونڈتے ہیں، اس کا انٹرویو لیتے ہیں۔ اسی لیے بہترین زندگی کے لیے ایک بہترین دیندار عورت، بہترین زندگی کے لیے ایک بہترین شوہر دیندار، کیا اس کو کبھی آپ نے سوچا کبھی اس انداز پہ معیار بنا کے؟ نہیں، یہ سوچا ارے بھائی اتنی کمائی ہے، اتنی فلاں ہے، انہیں باہر رہتا ہے، اس کے اتنے ہیں، اس کے گھر ہیں، یہ آپ چوائس کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی والے، آپ لڑکی والے، لڑکی کے بعد بڑے بلڈر ہیں، بڑے فلاں ہیں، بڑے فلاں ہیں، یہی سوچ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف نوٹ اور مالچ ہے، دین تو ہے ہی نہیں۔ یقین جانیے آپ، مسلمان دین کو بیچ چکا ہے، تصور بھی دین کا باقی نہیں ہے، نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، اصل میں اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اسی لیے تو یہ حالات ہمارے ہو رہے ہیں، دین بالکل نکل چکا ہے، ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، آج نہیں ہے دین۔ دین بطور جناب علی، یہ کیونکہ مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوں، کچھ تو بھی کر لینا، نہ بھائی نہیں کرے تو کیسا، وہ چل رہا صرف تسلی کے لیے۔ لوگ کچھ بھی تسلی کے لیے کچھ بن دے دینا، بھائی سمجھ میں آ رہا، کسی کا تسلی کے لیے کسی کا انتقال ہو گیا، قریبی آدمی کا، آپ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں تو بھائی انہیں رو رہا تو رونے نہیں دیتے، بھائی تسلی رکھو، حوصلہ رکھو،
آپ اس کو تسلی دیتے نا، تو ایسی تسلی دے رہے ہیں اپن دین کے معاملے میں. نہیں ہے دین. یا دینداروں کے گھرانوں میں جو دیندار لوگ ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کے گھر، نہیں، وہ بھی صرف واضح و بیان کے تک دین رکھا ہے ان کا. گھرانوں میں دین نہیں ہے الا ماشاءاللہ. اور یہ واضح و بیان کے جتنے بھی مولویاں ہیں آج، مفتیاں ہیں الا ماشاءاللہ، کچھ مخلص لوگوں کو چھوڑ کے باقی کے سب کے جناب علی ان کے اپنے افر ہے. کتنے کا بیان ہے؟ 1 گھنٹے کا بیان ہے، 1000 روپے 2000 روپے چارجنگ چل رہی ہے، 5000 چل رہی ہے. لوگ کتنے آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، سمجھ میں پھر لانے لے جانے کے لیے ان کو گاڑی رکھو. یہ کمرشل مائنڈ ہو چکا بالکل، ہر جگہ مال مال مال. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ میری امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. اور یہ مال نہ مولوی کو چھوڑا نہ ملا کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا ہے. مال پورے فتنے میں مبتلا ہے. یہاں تک کہ واضح بیان کر کے بھی یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ہماری تقریر کا معاوضہ دو. اب باقی کیا رہے گا آپ کے پاس؟ بمن بھی وہی کرتا، برہمن بھی وہی کرتا. آتا آپ کے گھر کو آیا تو ان لوگوں کے پاس وہی ہے، بمن کا نذرانہ آپ دے دیتے ہیں، یا یہی نذرانہ چل رہا. ایسا نہیں ہے دین. تو بہرحال یہ باتیں چلی آپ کے سامنے انشاءاللہ. 4 بنیادیں بتا دی گئی، اور اس میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھو. تم آگے بڑھنے سے پہلے اور بھی کچھ نکاح کے متعلق یہ بات سن لیجیے آپ. نکاح کے لیے 4 بنیادیں ہیں، اصول ہیں، فارمیلٹیز. 4 کتنے؟ 4 ہے. یہ 4 فرض یا شرائط کہتے ہیں اس کو. اور اس میں 5ویں چیز ایک سنت ہے. اس میں فرض سے ہٹ کے ہے یہ سنت. اچھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن میں بات بتا دی گئی ہے. سب سے پہلی بات اللہ قرآن میں بات فرماتے ہیں، تم لڑکی کو تلاش کر رہے ہو نکاح کے لیے، تم لڑکی کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اور جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے، جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اس سے نکاح کرو. یہ حکم قرآن میں ہے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. دیکھو جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے تم اس سے نکاح کرو، لیکن نکاح کرنے کی ایک شرط ہے. فرمایا وہاں پہ وہ نکاح کرنے کی شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ ڈھونڈو تم لڑکی کو نکاح کے لیے، بیوی بنانے کے لیے ڈھونڈو. لیکن ڈھونڈنے کے ساتھ کیا لفظ لایا قرآن نے؟ باموالکم. آپ اتنی عربی تو سمجھتے ہیں نا، اردو میں بات اموال مال، کم کے معنی تم. فرمایا کہ جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اب تم اپنا مال خرچ کر کے اس کو بیوی بناؤ. قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، لکھ لو آپ اسے. اپنا مال خرچ کر کے تم اسے اپنی شریک حیات بناؤ. یہ اس کو آپ رکھ لیجئے ذہن میں، آگے چل کے آپ کو پھر میں بتاؤں گا بات. اچھا 4 میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ لڑکی کا پسند آ جانا. لڑکی پسند آ گئی، آگے بڑھیے آپ، بات کیجئے آپ. دوسری شرط یہ ہے اس میں، لڑکی پسند آنے کے بعد لڑکی کو یہ بات بتا دی جائے گی کہ فلاں لڑکا ہے، فلاں گھر کا، اس کے یہ کاروبار ہے، اس کی یہ عمر ہے، اور بہرحال وہ تفصیلات، اس کی یہ کمائی ہے، یہ لڑکی کو بتانا پڑے گا آپ کو. غفلت میں رکھ کے آپ نکاح نہیں کریں گے. آپ جس گھر میں آپ بچی کو بھیج رہے ہیں، گھر میں جانے سے پہلے اس گھر کے کچھ حالات اسے معلوم کرانا آپ کو لازمی ہے آپ کے لیے. تو بچی جس گھر میں جس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی ہے اس کے متعلق شادی سے پہلے اسے بتانا ہے آپ کو. پہلی بات، لڑکی آپ کو پسند آ گئی، لیکن یہ ساری باتیں لڑکی کو بتانے کے بعد تو لڑکی بھی راضی ہونا یہ لڑکے سے نکاح کے لیے. اگر لڑکی راضی نہیں ہے، ماں باپ راضی ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا. اسی لیے ہم شادی خانے میں بیٹھتے ہیں، قاضی صاحب آتے ہیں،
اور وہاں قاضی صاحب کے یہاں سے 3 آدمی جاتے ہیں لڑکی کے پاس کاغذات لے کے. وہ 3 میں کون ہیں وہ لوگ؟ ایک تو لڑکی کے والد ہیں, دوسرے 2 گواہ ہیں. اب جا کے کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ لڑکی کے پاس؟ اسی لیے جا رہے ہیں. اب لڑکی کو بول رہے ہیں کہ یہ لڑکے سے آپ کا نکاح ہو رہا, آپ کو منظور ہے, قبول ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول. ایجاب کے معنی کیا ہے؟ جواب دینا. قبول کے معنی کیا ہے؟ لڑکی قبول کر لی اور اس کے بعد جواب دینا, ہاں یہ رشتہ مجھے قبول ہے, یہ لڑکا. یہ جواب ملتے ہی آپ وہاں سے آئیں گے واپس. اس کے بعد خطبہ نکاح ہوگا. آپ دیکھیے آپ کتنی بڑی بات کہا اللہ نے. لڑکی جب تک راضی نہیں, اللہ کے احکامات بھی نہیں پڑھے جائیں گے. بعد میں رکھا اللہ اپنے احکامات کو. اللہ اس لڑکے کو وہ حق دیا, وہ رائٹس دیا. وہ لڑکی اگر نہیں بولے تو اب آیات بھی نہیں پڑھی جائیں گی, بارات بھی واپس جائیں گی. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. بتائیے آپ, اللہ اپنے قوانین, اپنے احکامات کو بھی روک رہا ہو بچی کا جواب آنے تک. ایسا اسلام ہے جو لڑکیوں کو رائٹ دیا, عورتوں کو حقوق دیا. لڑکی راضی ہونا یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ 2 گواہ ہے. اب چوتھی شرط کیا ہے؟ مہر. مہر کا دینا ہے. لڑکی کو بولنا ہے جا کے وہاں, اتنا مہر. کیا تم کو یہ مہر قبول ہے یا نہیں؟ اتنا اور چاہیے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے لڑکی, ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا. ہو گیا نکاح. دیکھیے یہی ہے فارمیلٹی اصل اسلام میں نکاح کی. بس نکاح ہو گیا. اب یہ بڑے بڑے شادی خانے یہ سب تمہارے کام ہے. لیکن اصول جو بتا دیا قرآن وہ یہ ہے, والد ہے ساتھ میں بچی کے, 2 گواہ ہیں, نکاح ہے, ختم, برخاست بات. لکھائی پڑھنے والا باضابطہ رائٹنگ ہو رہی اس کی. یہ گھر والے وہ گھر والے, کچھ لوگ نکاح ہو گیا اس کا. یہ ہے اسلام. کتنی باتیں بتایا میں آپ کے سامنے؟ 4 ہے نا. لڑکی کا راضی ہونا نکاح کے لیے, باپ اگر لڑکی راضی ہے نکاح کے لیے, لیکن وہ نکاح باپ کی نگرانی میں ہوگا. ایسا نہیں کہ لڑکی راضی ہے, لڑکا لڑکی راضی ہے, کہیں بھی جا کے کر لے رہے ہیں آپ, گھنٹا مار کے نہیں ہوتا وہ. نہیں, وہ اجازت نہیں دیا. راضی اگر ہے تو تمہارا جو نگران ہے, تمہارا سب سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہے, سب سے زیادہ تمہارا کوئی ہمدرد ہے, وہ تمہارا باپ ہے. اور باپ کی نگرانی میں نکاح ہوئے گا تاکہ بچی کوئی غلط قدم نہ اٹھائے. نہ تجربے کار ہے انہیں, باپ ایک تجربے سے زندگی گزار کے آیا پوری وہ, اسی لیے باپ کی نگرانی لازم قرار دے دی گئی. دوسری بات, تیسری 2 گواہ ہونا, چپ کے نہیں نکاح, معلوم ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو ظاہر کرو, چھپ کے نکاح مت کرو, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کل یہ 2 جا رہے ہیں تو بھائی یہ دونوں میاں بیوی ہے. یہ معلوم ہو جائے معاشرے کو, خاندان کو, یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں, غلط کام کرنے والے. ان کا نکاح ہوا ہے, دونوں میاں بیوی ہیں, تاکہ انسانوں کو بدگمانی پیدا ہو جائے. اسی لیے اس کا تعارف ہے. فرمایا کہ اس کو اعلان کرو نکاح کا. 2 گواہ. مہر کیا ہے؟ مال. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لڑکی مہر سے متعلق, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا, تم اپنی عورتوں کے یعنی اپنی بیویوں کے مہر کو خوشی خوشی ادا کرو. نہلا لفظ نکلا ہے, نہلا شہد سے. یہ شہد کے اندر جتنی مٹھاس ہوتی ہے نا, اور کتنے بیماریوں کی شفا شہد میں ہے نا, اسی طرح ایک عورت کو جب اپنا خوشی سے مال دے رہے ہو تو کئی جو نا دوسرے بیماریاں دور ہو جائیں گے معاشرے میں, اخلاقی بیماریاں. لفظ نکلا ہے نیلا, نہل کے معنی شہد. تو یہاں جو لفظ لائے گے تم اپنے بیویوں کے مہر کو خوشی سے دیو. ایک دیکھیے آپ, اللہ کا حکم ہے کہ مہر دیو, ادھار نہیں.
ادھار مہر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی اگر حالات آتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپشن رکھتا ہے اسلام میں. کوئی ایسے ناگزیر حالات اگر آ جائیں کہ لڑکے والوں کے پاس لڑکی کو مہر دینے کے لیے فی الفور کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ آپشن دیا ہے، اگر وہ بیوی چاہے ہونے والی اگر وہ قبول کر رہی ہے بعد میں دیں گے تو یہ نکاح ادھار ہو جائے گا. لیکن بعد میں دینے کے سلسلے میں بھی وہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم مینشن کرنا پڑے گا آپ کو بک کے اندر. آج نکاح ہوا ہے اور یہ مہر میں باقی رکھ رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد میں آپ کو دوں گا، وہاں لکھنا پڑے گا آپ کو. ہمارے پاس کیا ہو رہا معلوم، خالی مہر بول کے لکھ دیے، وہاں ڈیٹ ہے نا، تاریخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیے تو دیں گے نہیں تو نہیں. ڈیٹ اس لکھی بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے اب آپ؟ ہے کوئی کتاب میں دیکھو اٹھا کے آپ مہر نہیں دیا فلاں، خالی ادھار بول کے لکھ دیے. ادھار بولے تو کیسا ادھار ہوتا بھائی؟ آپ کاروبار لین دین کرتے نا، ادھار کے کوئی ٹائم ٹیبل ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی ادھار ہے، آپ لڑکی کا باقی، آپ لڑکی کے پیسے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لڑکی کو رائٹس دیا ہے، اس کا انیشیل یا نابی علی وہ سوشل اس کا انشورنس ہے وہ. اور یہ مہر بھی کیوں اللہ فرض کیا ہے یہ بھی آپ سوچ لیجئے ذرا آپ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی ذمہ داریاں، مالی بوجھ پورے کا پورا لڑکے کے اوپر ڈالا ہے، لڑکی پہ نہیں. لڑکی پہ نہیں، لڑکے والوں پہ پورا، شوہر پہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب لڑکے والے کے اوپر ساری ذمہ داری جب مالی ڈالا ہے، اللہ نے لڑکی کو حکم دیا چونکہ آگے چل کے تیرے اوپر مال خرچ کرنا ہے اس کو، لہذا تم شادی کے بندھن سے پہلے ہی کچھ مانگ کے تو دیکھو کتنے پانی میں معلوم ہوتا ہی نہیں. کیا جی سمجھے؟ آگے بہت زندگی گزارنا ہے، ذرا پہلے ٹیسٹ لے کے تو دیکھو ہی نو یہ کتنے پانی میں ادھر بڑی بڑی باتیں کر رہا، اتنا کما رہا اتنا کما رہا بول رہا، اگر بیگم بول رہی مہر بولے تو ارے یہی حالت خراب ہو گئی اس کی. کیا بھائی سر اٹھا کے چل رہے ہیں، پھر پہلے دن ہی آپ بیوی کے قرضدار ہو گئے ادھار اگر مہر رکھے تو. پہلے دن مہر کا اتنے لازمی ہے یہ معاملہ. ہم صرف ایک اشارہ میں دے رہا ہوں آپ کو، سورہ قصص میں یہ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کے فرعون کے ظلم سے جب مدین میں چلے گئے، مدین ایک مقام کا نام ہے جو مصر سے الگ ہے، ان کی حکومت الگ تھی قبائلی طور پہ. تو بہرحال وہاں پہ اس دور میں شعیب علیہ السلام بھی تھے، پیغمبر تھے وہ، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں بنے، یہ بعد میں بننے والے ہیں، پیغمبری نہیں ملی تھی. اب جب مصر سے نکل کے وہاں چلے گئے، اب یہ خالی ہاتھ تھے ان کے، کیونکہ فرعون جو ان کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا تھا، جب معلوم ہوتے فوری مصر سے اڑ کے بھاگنا شروع کر دیے اور جا کے وہاں پہ مدین کے چلے گئے. فرعون مصر کا بارڈر کراس کر لیے، ان کی حد ختم ہو گئے، یہاں پہ آ گئے. اب یہاں پہ آنے کے بعد تھک تھکا کے آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اب درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کو کچھ دور جو ہے نا پانی کا کنواں تھا، اور وہ پانی کے کنویں کے پاس لوگ آ رہے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، اونٹاں وغیرہ لا کے جا رہے ہیں، پانی پلا کے جا رہی ہے. اور وہاں پہ کچھ 2 لڑکیاں بھی ہیں اور وہ بھی اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے منظر، وہ دیکھ کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو بکریوں کو پانی پلا کے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد. یہ لڑکے خاموش کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب سے پہلے بچی آئی ہوئی ہیں یہ، اور اب تک یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھے اور اٹھ کے ان کے پاس گئے تو ماجرا کیا ہے پوچھے. انہوں نے کہا بات یہ ہے یہاں کا ایک رواج ہے، مرد لوگ پانی پلانے کے بعد عورتیں پلانا ہوتا ہے، یہاں کا رواج ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے ریوڑ کو، ان کے مرد تھے، اٹھے اور یہ فوری پانی پلا کے چھوڑ دیے، اور یہ دونوں لڑکی اپنے ریوڑ کو لے کے گھر چلی گئی. تو وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے پوچھا ارے کیا بات بہت جلدی آ گئے آپ آج؟ بچیوں سے پوچھا بیٹے جلدی آ گئے آج آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ابا جان ایسی ایسی بات ہے، وہاں پہ
ایک صاحب سے انہوں نے اپنے ریوڑ کو پانی پلا دیا, اس طرح میں آ گئی. تو کون ہے کیا ہے وہ تو اس کی تفصیلات ہمارے. پھر شعیب علیہ السلام دونوں کو بھیجا کہ جاؤ وہ اس لڑکی کو جو ہے یعنی اس بندے کو بلاؤ تاکہ ہم اس کو مزدوری دے دیں, ریوڑ کو جو پانی پلائے ہیں. اور وہ آئے دونوں, آ کے کہنے لگیں کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام گھر گئے, پوری سنائے کہانی پوری بصر میں فرعون وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اب تم اطمینان رکھو, تم ان ظالموں سے نجات پا چکے ہو, یہاں رہو. ہاں اس کے بعد شعیب علیہ السلام ضعیف بھی ہو گئے تھے, کوئی مرد بیٹے نہیں تھے ان کو. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دو میری لڑکیاں ہیں, تم جو لڑکی تمہیں پسند ہے اس لڑکی سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب نکاح تو ہو رہا لیکن اب مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے پاس, خالی ہاتھ ہے. اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا بھی کرے, آپ اے پروردگار میں جو چیز بھی تو آج اتارے گا میرے پاس میں اس کا محتاج و فقیر ہوں آج. تو بہرحال آپ کی دعا قبول ہو گئی, آپ چلے گئے. وہاں پہ جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے گفتگو, آپ نے کہا کہ مہر تو ہے نہیں تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے, لہذا ایسا کرو تم اب تمہارا جو مہر ہوگا وہ کیا ہوگا, 8 سال تک تم میرے یہاں نوکری کرنا. کتنے؟ 8 سال. اگر اور 2 سال زیادہ کرے تو تمہاری مرضی ہے, لیکن 8 سال تو کم سے کم جو ہے یہ مہر کا معاوضہ ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شریعت میں مہر تھا, ہے نا. تو بہرحال 8 سال تک وہاں رہے, آپ کا مہر کا جو بھی معاہدہ تھا ادا ہو گیا, مہر ادا ہو گیا. وہاں سے اپنی اہلیہ کو لے کے آپ نکل گئے. اس کے بعد آپ کو راستے میں نبوت ملی, وہ الگ بات ہے. تو یہاں یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام جیسا شعیب علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چرائے یا نوکری کرے 8 سال تک, یہ مہر کا بدل تھا. یہ بعد میں تو تم بھی بول سکتے تھے انہوں جیسا ہم کر رہے ہیں, نہیں. تو یہ مہر قرآن میں بتایا گیا ہے, مہر کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہے قرآن میں, اور نبی کے ارشادات ہیں مہر کے متعلق. بلکہ یہاں تک سخت وعید کہی گئی ہے, اگر کوئی ادھار مہر باندھ رہا ہے اور اس کی دینے کی کوئی نیت نہ ہو اگر, تو وہ نکاح زنا میں شمار ہو جاتا. بہت بڑی اہمیت ہے مہر کی, اتنی بڑی اہمیت مہر کی ہے. ہم مہر کے متعلق ڈسکس کرتے نہیں نکاح کے وقت, کیا دے رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں, یہ ڈسکس ہوتا ہے, مہر پہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اب کیا ہے. قرآن میں یہ بات کہی گئی, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا اموالهم, سورہ نساء. یہاں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. مرد گھر کی پوری ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کے اوپر ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مالی ذمہ داری, گھر کا رہن سہن, بچوں کی تعلیم تربیت دیکھ بھال, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی ہے, یہ بیوی کی ہے بھی. اور مالی پوری ذمہ داری باپ کی ہے, پوری ذمہ داری. الرجال قوامون, اور ایک گریڈ اللہ نے مردوں کو اسی لیے دیا عورتوں کے اوپر کیونکہ اپنی محنت کی گاڑی کمائی لا کے گھر پہ خرچ کرتے ہیں. کئی مصیبتیں کئی مشکلات باہر اٹھاتے ہیں اور لا کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں. اسی لیے ان کا درجہ اللہ کے پاس ہے, یہ حکم دیا قرآن میں. اب کنڈیشن یہ ہے کہ مہر, اب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آج کے حالات کیا ہے. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, اللہ کا حکم ہے. اور ہماری حالت کیا ہے آج؟ لڑکی پسند آ گئی, گھر والے آتے ہیں, اس کے بعد میں لڑکی تو ہم کو پسند آ گئی, اس کے بعد کیا کہتے ہیں باپ, تفصیلات کیا ہے ڈسکس, کیا دے رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں, اتنا سونا دیں گا, کتنے جوڑے کی رقم دیں گے آپ, سمجھ میں آ رہا, کون سی گاڑی دیں گے, اے سی کیا دیں گے, بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں, ہے نا. ایک لڑکی والوں کا ڈیمانڈ ہے کہ بھائی چلیے ہم 2 لاکھ روپے دیتے, انہیں بول رہا نہیں 3 لاکھ. اب ڈسکس کیا ہو رہا, مہر کی بات ہی نہیں ہو رہی. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ ہو رہی تو جوڑے کے رقم کی ہو رہی ہے. نہیں 3 لاکھ, لوگ بولے 3 لاکھ روپے نہیں ہو سکتے, 2 لاکھ دیں گے.
لڑکے والے کیا بولے؟ نہیں رشتہ نہیں کر سکتے، اور 3 لاکھ دیے تو آپ کی بچی سے نکاح کریں گے، نہیں تو آپ اپنی بچی کو رکھ لو۔ یہ بڑے ہی روٹھے ہوئے انداز سے بول کے چلے جاتے ہیں، نکاح نہیں کرتے۔ اب کیوں نہیں کرتے نکاح؟ اسی لیے نہیں کرتے نکاح کہ آپ جوڑے کے رقم ہی نہیں دے رہے، ہم جتنی بول رہے ہیں اتنی، اسی لیے نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کیا بول رہا؟ مہر کی رقم دیے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ لڑکے والے کیا بول رہے ہیں؟ جوڑے کی رقم دیے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں آ کے ٹھہر گئے انہیں، ٹکر دے رہا اللہ کو۔ تو مہر کی رقم بولتا اللہ، ہاں میں جوڑے کی رقم بول رہا ہوں، تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا بولتا اللہ، میں جوڑے کی بغیر نکاح نہیں ہو سکتا بول رہا ہوں۔ ٹکر دے رہا ہے اللہ کو، چیلنج کر رہا اللہ کو۔ کون کر رہا؟ کون کر رہا؟ اڈوانی، یوگی، مودی، انہوں کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہا، پھر بھی مسلمان ہے۔ اللہ کے حکم کو چیلنج کر کے مانگے دہل کرا وہ اور اس کے گھر والے پورے۔ جب تک آپ ہمارے ڈیمانڈ پورے نہیں کریں گے، صرف مہر بول کے نہیں ہے، جب تک ہم جتنا بول رہے اتنا سونا نہیں دیں گے آپ، ہم جتنی بول رہے اتنے جوڑے کی رقم نہیں دیں گے آپ، ہم جو گاڑی مانگ رہے وہ گاڑی اگر نہیں دیں گے آپ، ہم جتنے آدمیوں کا کھانا مانگ رہے وہ کھانا اگر نہیں کھلائیں گے آپ، ہم جو شادی خانہ بول رہے وہ شادی خانے میں آپ شادی نہیں کریں گے، تو ہم آپ کی بچی سے نکاح نہیں کریں گے۔ یہ ملعون، اس سے بڑا زمین پہ کوئی اور مجرم نہیں ہے، اس سے بڑا زمین کے اوپر کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ فرعون بھی اللہ کو چیلنج کر رہا تھا، انہیں بھی اللہ کو چیلنج کر رہا، یہ بھی وقت کا فرعون ہے۔ انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ سوچ رہے ہیں اپن؟ نہیں سوچ رہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ نساء میں یہ آیت کریمہ آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ترجمہ کیا ہے سن لیجئے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال زبردستی ناجائز مت کھاؤ لوگوں کا۔ ہاں تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو، شرط ہے ایک، وہ شرط کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتن، ہاں آپس میں کوئی تجارت ہو رہی، لین دین ہو رہا ہے، ان تراضٍ، اور دونوں کی رضامندی سے کوئی چیز خرید اور فروخت ہو رہی ہے اور اس میں جو نفع آ رہا ہے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن تجارت میں بھی کسی کا مال زبردستی تم خرید کے نہیں کھا سکتے۔ آپ کو گھر نہیں بیچنا چاہ رہا، آپ زبردستی نہیں خرید کے آپ جناب علی نہیں خرید سکتے، آپ حرام ہے وہ۔ تو جہاں یہ بات بتا دی گئی ناجائز طریقے سے کسی کے اوپر دباؤ ڈال کے، کسی کے اوپر پریشر ڈال کے، کسی کے اوپر ایسے حالات پیدا کر دے کہ تم اس کا مال کھائیں گے تو بہت بڑے مجرم ہے تم۔ اور اس کے بعد اللہ کی آخری آیت کے جملے ہیں بڑے خطرناک ہے وہ، وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی بھی تم میں ایسا کسی کا مال کھائے گا، عدواناً و ظلماً، دو الفاظ، عدوان زیادتی کے ذریعے سے یا ظلم کر کے، لوگ نہ چاہ رہے ہیں مال اس کے باوجود بھی کھا رہے ہیں تم، اگر تم ایسا مال کھاؤ گے تو اللہ کیا وعید سنا ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم کے آگ میں داخل کروں گا میں، چاہے وہ مسلمان ہونے دو، چاہے حاجی رہن دو، چاہے نمازی رہن دو، اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا بولا اوپر سے، ایمان والو تم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، غلط فہمی میں نہیں رہنا تم۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب بہت جلد تم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم کو دوزخ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم مت سمجھو مسلمان ہے، نبی کے امتی ہے، کیسا ڈالتا اللہ؟ نہیں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کو یہ بہت آسان ہے تم کو دوزخ میں ڈال دینا،
کیونکہ تم نے کام ایسا کیا ہے. ابھی جتنے بھی شادیاں ہو رہے ہیں جس کے اندر مال کھایا جا رہا ہے لوگوں کے، وہ مانگ مانگ کے لے رہے ہیں. جناب علی آپ جوڑے کی رقم دو نہیں تو نکاح نہیں ہوتا. سب سے بڑے مجرم زیور اتنا دیو، وہ بائک دیو، ایئر کنڈیشن دیو، ایئر کولر دیو، فریج دیو، ٹی وی دیو، اور کیا اتنے جوڑے ڈالو ہوتے. کیا کیا مانگ رہے ہیں بھائی آپ کسی کی. وہ آج کل کیا کیے معلوم، آپ دکانوں پہ جیسا نکاح نامہ ہے نا ویسی ایک کتاب مل رہی ہے آج کل، بک لیٹ، چھوٹی سی ایک. وہ بک لیٹ کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک کتاب ہے. وہ کتاب لکھ دیے ہیں کہ وہ کتاب کیا کرنا، آپ کو لے کے لڑکی والوں کو دے دینا اور دیکھ کے بولنا کہ بھئی آپ کیا کیا دے رہے ہیں. پورے سامان ہے اس کے اندر لکھے ہوئے، کیا کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، اس کے اندر لکھو، ہمارے کو کتاب دو. پھر اس لکھنے کے بعد پھر ہم سوچیں گے اس کے اندر، ہے نا. سب ہے اس کے A to Z ہے. نمبر 1 پہلے ہے کتاب میں کیا لکھا معلوم؟ نمبر 1 قرآن. قرآن چلیے ٹک کر دیا الحمدللہ، قرآن دیں گے. دوسرے نمبر پہ لکھا جانماز. اب دیکھو آپ جانماز کیا مطلب ہوا اس کا؟ بچہ پہلے تو کتنی قرآن پڑھنے والا ہے. دوسرے پہ بیچارہ جناب علی جانماز مانگ رہا، تہجد پڑھ پڑھ کے جانماز پھٹ گئی ہوں گی اس کی، اسی لیے تو مانگ رہا نہیں. 2 نمبر تک تو الحمدللہ ٹھیک. تیسرے نمبر پہ جوڑے کی رقم. ارے اوپر تک تو مسلمان تھا، اب یہاں سے پیرا نکال رہا ہے انہیں. نمبر 3 سے، نمبر 3 سے کیا کر رہا ہے انہیں؟ پیرا نکال رہا. یعنی اسلام کے بارڈر کو اب کراس کر رہا، اب یہاں سے نکل رہا اسلام کے باہر انہیں. اب 2 نمبر تک اسلام میں تھا، نمبر 3 جوڑے کی رقم. بولتے کیا ہوا؟ مہر کی رقم کو ٹکر لے رہا ابھی نہیں. اچھا صاحب دوسری بات یہ ہے، اب اس کے اندر سب آ گیا، بستر، پلنگ، چمچے، لنگیا، یہ وہ، صابن دانیاں، توالا، یہ وہ سب آ گئے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے اندر پلنگ آ گیا، بستر آ گیا، استری آ گئی، جوڑے آ گئے، جوتے چپلا آ گئے، توالا آ گئے، لنگیاں آ گئے، صابن آ گئے، فریج آ گیا جناب علی. اس کے اندر کیا کیا ہے اور بھی، کولر آ گیا، بائک آ گئی، سب آ گئی. اس میں لکھا ہوا کیا نہیں ہے بولے تو خالی کفن دفن کا خرچہ لکھا ہوا نہیں ہے، باقی پورا ہے. A to Z ہے وہ. اور وہ اسی لیے لکھا ہوا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی بدبو نہیں برداشت کرتے، کوئی بھی دفن کر لیتے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اسی لیے ہے وہ. نہیں تو وہ بھی لکھ دیتے تھے، اگر نہیں سڑتا سوکھ جاتا خالی یہیں تو وہ بھی لکھ دیتے کب تک گھر میں بھائی اس کو کیا دے رہے بول کے. تو بہرحال A to Z ہے اس کے اندر، ہر چیز ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں جہیز. کیا کہتے ہیں؟ جہیز. جہیز کا لفظ کہاں سے نکالے؟ یہ قرآن سے ہے. یہ لفظ جہیز جو ہے قرآن میں ہے، سورہ یوسف میں یہ لفظ. یہ کس اعتبار سے وہاں پہ یہ لفظ لایا گیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر کو گئے، بادشاہ کے پاس، یہ کچھ ان کے یہاں کوئی قحط وغیرہ آ گیا تھا، راشن وشن نہیں تھا، گاؤں والے تو لوگ گئے وہاں پہ. بہرحال جا کے وہاں پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام وہاں پہ تھے تو ان کے بھائیوں کو دیکھا. بہرحال انہوں نے کچھ سامان بنایا، کچھ یہ دال چاول فلاں فلاں سامان جمع کر کے رکھ کے بھائیوں کو یہ لے کے جاؤ بولے. تو کوئی چیز سامان کو خرید کے ریڈی میڈ کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کے بعد دینا، اس کو کہتے ہیں جہیز عربی زبان میں. فلما جہزا تو مطلب کیا؟ کوئی ریڈی میڈ آئٹم کوئی تیار کر کے آپ دے رہے ہیں کسی کو، لے کے جاؤ، تو یہ جہیز ہوتا ہے. اب پھر اس کے لیے ایک مثال تلاش لی گئی. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا. یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دے رہا ہوں. اس کو بھی کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے لوگوں کو. یقیناً اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. چونکہ حضرت علی جو ہے شرما کے اللہ کے نبی کو نہیں بول رہے تھے، ابو بکر و عمر کو بتایا، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے دونوں اللہ کے نبی کو بتایا ایسا ایسا حضرت علی نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، آؤ میں نے سنا کہ تم میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے. تو انہوں نے بہرحال شرماتے ہوئے کہا ہاں
تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ تمہارے پاس کیا ہے میری بیٹی کو پالنے کے لیے؟ پہلا سوال تھا یہ، آپ کے پاس ہے کیا آخر علی؟ کیونکہ حضرت علی کو بھی اللہ کے نبی نے پالے تھے، آپ کے گھر میں بڑے ہوئے، انہوں کوئی بھی دوسرے سرپرست نہیں تھے ان کے. ابو طالب ان کے والد تھے، بہت غریب تھے، بہرحال وہ تبھی سے جو بچے تھے وہ، اور تبھی سے اللہ کے نبی نے جو ہے ان کو لے لیا تھا گود اپنے پاس، اپنے گھر میں پالے، ان کو معلوم تھا. لیکن پوچھ رہے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی فرما رہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے میرے پاس کیا ہے. میرے پاس دو چیزیں ہیں بولے، ایک ہے تلوار اور ایک ہے زرا، لوہے کی جو جنگ کے خود پہنتے ہیں زنجیروں کی شکل میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ تو مجاہد ہیں ہم لوگ، تو تلوار تو ہونا ضروری ہے جہاد کے لیے. تو ایسا کرو کہ تم اپنے لوہے کی جو زرا وہ بیچ دو، اس کے پیسے لے کے آؤ. حضرت علی نکلے، اپنی زرا لے کے جا رہے تھے بیچنے. راستے میں حضرت عثمان غنی ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے علی کہاں جا رہے ہو؟ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان غنی نے اس زرا کو خود خریدا، 400 کے اوپر کچھ رقم آئی دینار کی، اس کی رقم دیے. اور اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر وہ زرا حضرت علی کو تحفے میں دے دی واپس، گفٹ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے تم. اور وہ جو رقم لے کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی حضرت علی. حضرت علی پھر ابو بکر، عثمان کو، حضرت بلال کو بلایا، کچھ رقم دی کہ بازار کو جاؤ، کچھ خوشبو وغیرہ لاؤ، کچھ بستر وغیرہ. تو بہرحال ابو بکر و عمر، حضرت بلال گئے بازار سے خوشبو وغیرہ خریدی، اور کچھ وہاں پہ ایک پلنگ خریدی، اور جناب یہ ایک پانی کا مشخیزہ تھا، ایک چکی وغیرہ یہ خرید کے لائے. اور خرید کے لانے کے بعد سامان پورا ایک جگہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت علی کو دے دیے. یہ ہے جہیز. اب ہمارے جتنے بھی ہے نا یہ پیٹ پالوا، دیکھے رسول اللہ جہیز دیے. ارے تو بول دیے کہاں سے؟ پیسہ کس کا تھا؟ حضرت علی کا تھا. پہلے تو پوچھے تو کرتا کیا ہے کیا مال تمہارے پاس؟ پہلا سوال تو یہی تھا نبی کا. یہ ہے بولتے وہ لاؤ بیچو، پہلے تم بیچ کے نکاح کرو، ضروری چیزیں گھر کی لینا ہے تمہارے کو، اب گھر بچانا ہے تمہیں. تو وہ حضرت علی کا ہی پیسہ تھا. اللہ کے نبی سامان جمع کر کے اپنی بیٹی کے گھر کو دیے. وہ اللہ کے نبی اپنے جیب سے نہیں خرچ کریں. اگر آپ کو واقعی میں جہیز اگر نہیں ایسے ہی نکاح کرنا جیسے حضرت علی کرے، تو آپ لڑکی جیسا پسند آتے، آپ لڑکی کے باپ کو، والد صاحب کو 5 لاکھ روپے دے دینا، اب بجانا آپ جو چاہے خرید کے لاؤ. کیا بھائی یہ ہے سنت؟ اس میں الٹا تم مانگنے آ رہے، دے دینا. جیسے علی لا کے دے دیے، آپ بھی وہ لا کے سسرے کو دے دینا کہ بھائی یہ اتنے ہے لاکھ آپ سامان خریدیا. یہ ہے اصول، یہ ہے اس واقعے کے حساب سے. بات کو سمجھیے ذرا، خالی جہیز جہیز نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے اس سلسلے میں، آپ دیکھیں گے سوال کرنے کا حق صرف لڑکی والوں کو ہے، لڑکے والوں کو نہیں ہے. مال کا، مال کے متعلق. ہاں آپ کو لڑکی کوئی خوبصورت چاہیے، وہ آپ تلاش کرو، بولے اللہ تعالیٰ، دینداری آپ کو تلاش کرو اسے. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا مال کا وہ تم خرچ کر پائے گا. اب آپ دیکھیے لڑکے والے آپ کے گھر آتے ہیں لڑکی والوں کے پاس، تو ہوتا کیا ہے اس میں؟ بحث گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بھئی آپ کی بچی تو ہم کو پسند آ گئی. اب اس کے بعد گفتگو ہے، نہیں آپ کی بچی کہاں تک پڑھی ہوئی ہے، کتنی پڑھی ہوئی ہے، کچھ آپ کرنے کا ارادہ ہے کیا بچی کا؟ یہیں سے شروع ہو رہا، میرے بچے کو پالنا ہے. نہیں آپ کی بچی کہاں تک پڑھی ہے؟ مطلب ابھی BSc MSc نہیں بھائی، ہمارا بچہ امریکہ کو جانے کو خواہش کر رہا ہے، اس کی ڈگری تو اتنی نہیں ہے، لہذا بیوی بنا کے نہ بیوی کے ساتھ جا. یہاں بھی بندہ، یہاں بھی. اچھا بیٹھے بیٹھے یہ مکان ذاتی ہے آپ کا، کرایہ آپ کو کہیں کو بابا ادھر کہیں کو نکاح ضرور رہی آپ کی بچی پسند آ گئی، اب گھر بھی پسند آ رہا کیا؟ دیکھیے اب آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو حق ہی نہیں ہے. حق تو لڑکی کے والد کو ہے. آپ کا گھر ذاتی ہے کیا؟ آپ میری بچی کو رکھ سکتے کیا؟ آپ کا بچہ کتنا کماتا؟ یہ سب لڑکی والے پوچھنا ہے. لڑکی والوں کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لیکن لڑکی والے چونکہ مجبور منہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ آپ مہر کتنا دیں گے, ابھی نہیں پوچھ رہے جس کا رائٹس اللہ دیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے 2 لاکھ 3 لاکھ جوڑے کی رقم جو بھی ہے ٹھیک ہے دیں گے ہم, لیکن آپ مہر کتنا بنیں گے؟ مہر تو فرض ہے نا. اب مہر بولے تو نہ بول رہے بھئی وہ ہمارے اب تک 2-3 بھائیوں کے شادیاں ہوئے تھے, ان میں سب 11,000 یا ایسی بنے. مہر انہیں 11,000 جو دینا ہے اس کو لازم, جوڑے کی رقم 2-3 لاکھ مانگ رہا مہر. ارے جتنا جوڑے کی رقم لیا کم سے کم اتنا تو مہر دے. نہیں. اب دیکھیے یہ جتنے بھی حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اب اس کے اندر کوئی شرم و حیا باقی نہیں ہے, نہ مانگنے کی ہے نہ لینے کی ہے. کیسا بھائی آپ شرم و حیا ہے آپ کے پاس؟ بیوی کی گاڑی پہ پھر رہے ہیں آپ, بیوی کے کولر فین میں جناب یاری آپ مست نیند لے رہے ہیں آپ, بیوی کے فریج میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں آپ کو شرم ہے ذری بھی؟ پوری ٹوٹل کوئی چیز گھر میں ان کی نہیں ہے. شادی کا گھر ہے, لائٹاں لگے ہوئے, خالی لائٹاں ہیں, لٹکے باہر لڑیاں لٹک رہے ہوں, اندر جا کے دیکھے تو پورا گھر خالی ہے, کوئی ایک کرسی ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے. ارے لوگ بول رہے میری شادی کر لے نا بھائی, کیا ہوتا آپ کیا بول رہے ہیں؟ ارے کیا بھائی کہاں ہے سامان ہی نہیں ہے گھر, ایسا کیسا شادی کا آتا کہاں سے آتا؟ وہاں سے آتا. کہاں سے آتا؟ خالی رکھیں گھر, ویٹنگ کس کا کر رہے ہیں یہاں. اور بھی آپ کو میں بتاؤں شیطان کے داؤ پیچ کیا ہے. جتنے لوگ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور جتنے لوگ شادی خانے میں نکاح کر رہے ہیں, سیم ڈے جہیز لے کے جا رہے ہیں شادی خانے میں نکاح کرنے والے, اور مسجد میں نکاح کرنے والے 15 دن پہلے منگا لے رہے ہیں گھر میں. معلوم نہیں ہونا بڑے متقی پڑے مسجد میں نکاح کر رہا ہوں میں. اس سے بڑی بدماشی کر رہا ہے مسجد میں نکاح کر کے, سمجھے آپ؟ اور بڑا لوگوں کے وہ بنا ہوا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونے سے کیا ہوتا؟ کیا ہوتا مسجد میں نکاح ہونے سے؟ نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بنا لکھا ہے میرے, ارے مسجد میں نکاح ہوا میرے بیٹا کا, مسجد میں آیا پرانے کوسے کی ململ کا کرتا ہے کا ڈال لے کے نکاح خانے کے دن کا, مسجد میں آیا پرانا ململ کا کپڑا کا ٹوپی ڈال لے کے آ کے نکاح, دولہا کون پہچانے کے نہیں جا رہا. شادی خانے میں ایسا بنٹن کے آیا ہے کہ پوچھو مت. اب وہ 5,000 یا 10,000 کی شیروانی ہے, وہ گاڑی, وہ دیکھیے اب اس کے یہاں سے شروع ہو گئی اس کی ایکٹنگ. اب اصل اب پہچانے جا رہا ہے کیا ہے سو شادی مسجد میں نکاح اسی لیے ہو رہا ہے کہ شادی خانے میں فل بدماشی کرنا ہے, فل عیاری اور مکاری کرنا ہے شادی خانے میں. کون بولے بھائی؟ کیسے حالات ہو گئے آج ہمارے شادی کے, کیا سوچ ہو گئی آج ہماری شادی. لڑکی, اب آپ غور کیجئے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. ودائی, گھر چلے گئی بچی گھر. اب 2 گھرانے ہیں یہاں پہ, ایک گھر غم اور ماتم میں ڈوبا ہوا ہے لڑکی کا, اور ایک گھر کے اندر خوشیاں بٹ رہی ہیں, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, لڈویاں بٹ رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا. پہلے ہی وہ بچی والے اپنے دل کے ٹکڑے کو دے کے وہ رو رہے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. اس کے بعد تو ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہا, پھر اب وہ دیو یہ دیو فلاں دیو فلاں دیو, اتنا دے دیے بیچارے, گھر بھر دیے, گھر میں جگہ نہیں ہے تیرے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ ہر چیز, کئی جوڑے دے دیے, کئی لنگیاں دے دیے, نہا رہا تو وہی لنگی, پوچھ رہا تو وہی توال, صابونہ بھی دے دیے, چپلاں بھی دے دیے, سب دے دیے. خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہو گئے نا, اس کا ذاتی کوئی چیز نہیں ہے, چڈی سے بھاگنا پڑتا اس کو. ہر چیز بھی چھینی ہے, سب ہماری ہے, تمہاری کچھ بھی نہیں ہے. جتنے قربانیاں لڑکی یا لڑکی والوں کی اتنے قربانیاں لڑکے والوں کے ہیں شادی میں. آپ کا گھر میں تو شہنائی بدری, اور یہاں پہ تو آنسو نکل رہے ہیں بچی کے ٹکڑے, دل کے ٹکڑے کے.
پھر کیا ہوا؟ جوڑے کی رقم کی جو لعنت ہے، یہ لڑکیوں کے شادیاں نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر 4-5 اگر لڑکیاں ہیں، کسی کے ایک باپ ہے معمولی کمائی کرنے والا ہے اور بچیوں کو پڑھایا لکھایا، اپنی کمائی سے کمائی بچیوں کے اوپر خرچ کیا. اب بچے اس کے بالغ ہوئے، نکاح کرنا ہے. اب موجودہ معاشرے کے حساب سے کم بھی اگر وہ نکاح کرنا تو 5 لاکھ ہونا ہے. سونا، کھانا، جوڑے کی رقم کم سے کم کتنے؟ 5 لاکھ. 5 بچیوں کے کتنے ہو گئے؟ 25 لاکھ. کسی ایک مڈل فیملی میں ہے اس وقت 25 لاکھ؟ نہیں ہے. کئی بچیاں عمر رسیدہ ہو جا رہی، اسی وجہ سے ہو رہی. کئی بچیاں شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہے، نکاح نہیں ہو رہا. پھر بول رہے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، انہیں بھاگ گئی گھر چھوڑ کے، انہیں بھاگ گئی. پڑوسی والے تھے نکاح، بچی تو پسند آئی، پڑوسی ہے بعد میں یا رشتہ دار ہیں، بچی تو پسند ہے مگر غریب ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے تم، اس لیے نکاح نہیں کرتی. اور وہ لڑکی کو غلط کام کر لی، کوئی بھاگ گئی. اب بھاگ گئی بولتے ارے بھگانے والا وہ بھاگنے میں تو ذمہ دار ہے. اگر تم نکاح کرتے تو انہیں بھاگتی کیوں؟ تم نکاح کرتے تو انہیں غیر مسلم کے پاس کیوں جاتی انہیں؟ سوچو تو صحیح، سوچو ٹھنڈے دل سے سوچو. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کتنا ظلم کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ حرام کام پہ چلی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے پاس چلے جا رہی ہیں. کئی بچے کورٹ میرج کر لے رہے ہیں جا کے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لینا ہے نہ دینا کورٹ میرج، تو راضی میں راضی، قصہ ختم. اب یہاں کرے تو پورا لمبا چوڑا قصہ. کیسا ہوگا اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ اس ذمہ دار غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے ذمہ دار. کون ذمہ دار؟ کیا یہودیاں ذمہ دار ہیں؟ کیا عیسائیاں؟ جب دیکھے کوستے رہتے آپ یہودیوں اسلام کے دشمن ہیں. ارے تم اسلام کے دشمن ہیں، وہ کہاں ہے دشمن؟ انہوں اپنا کام کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے؟ تم دشمن ہے اسلام کے. کیا دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہے نہیں حدیث آسان کرو بولے نہیں، سمجھے؟ اس کے بعد یہ بھی فرمایا آپ نے قابل مبارک قابل برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم تکلیف ہو. بھئی یہ سب رسول کے احکامات ہیں نا، آپ رسول کو ماننے والے ہیں نا، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو رہا سب کچھ؟ کہاں ہم بیٹھے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپن؟ یہ تو آخری امت ہے، ہم اسی لیے ہم بچے ہوئے ہیں. اگر آخری امت نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ صفحے ہستی سے ہم کو مٹا دیا تھا. آج مٹ گئے تھے. ہمارا کوئی کام کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہر کام ہمارا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. شادی ہو رہی ہے، شادی میں کیا کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اب بچی کو لے کے چلے گئے. اب خرچے دیکھو کیسے آتے. شادی سے پہلے خرچہ، کچھ لوگ گئے انو آئے دیکھ کے گئے، انو آئے دیکھ کے گئے، انو آئے دیکھ کے گئے، 4-5 دیکھ کے سب جناب علی ٹی پارٹی بولتے ہیں. وہ 4-5 کے قریب 1,50,000 کا خرچہ ہو گیا. سب اس کا ہی ہو رہا آپ سے نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو الحمدللہ شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد پہلی جمعہ کی تم کرنا، لڑکی والے نانا سسرے، پھر ان کے حساب سے کرنا. شادی کا کھانا پھر مانگ رہے ہیں آپ. نہیں ہمارا بچے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس کھانا اچھا ہونا، شادی اچھی ہونا. یہ سب لے لیا تو خواہشیں تو کیا تھی. اب اوپر سے کھانا بھی اس کو اچھا ہونا، وہ بھی کھانا مانگ رہا اور بھیک مانگ کے دوسروں کو بھی کھلا رہا. شادی کا کھانا مانگ رہے ہیں آپ، یعنی اتنے فقیر ہو چکے ہیں آپ کہ آپ بھی مانگ کے کھا رہے ہیں اور 200-300 آدمی کو بھی بلا رہے ہیں. اب آؤ میرے کو مانگ کے کھانا مل رہا، بہت مل رہا. نہیں شادی کا کھانا اگر آپ مانگ کے لیا ہے پریشر ڈال کے تو یہ کھانا آپ کے لیے ناجائز ہے. ایک دن میں اس کا کتنا خرچہ ہوگا. ایک ٹائم کا کھانا کھا کے نکل گئے ہیں، وہ ایک ٹائم کے کھانے میں اس کے جناب علی 2-2.5 لاکھ روپے خرچ میں نے کہاں سے لایا نہیں معلوم. انہیں سود سے لا رہا، گھر رہن کر دیا. ایک صاحب ملے تھے میرے کو، انہوں نے بولے کہاں ہے کدھر ہے آپ؟ ارے وہاں ہے. ارے پہلے تو وہاں تھے نا آپ. ارے نہیں یوسف صاحب، بولے بچوں کے شادیاں کرنی آ میں. اور پھر آپ کا بچہ کہاں؟ بچہ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، 3 بڑے بیٹیاں تھے. انہوں نے کہا ایسا مسئلہ ہے. تو پھر آپ کہاں ہیں؟ وہ نہیں کیوں نہیں ہے؟ وہ بچوں کی شادی کے لیے میں گھر بیچ دیا. آپ کہاں ہیں؟ آپ کرایہ کے گھر میں فٹ پاتھ پہ ہوں، سمجھ لو. آپ سوچ رہے ہیں وہ بوڑھا ہو گیا، اب آپ 2 بچے ہیں بھی اس کو چھوٹے.
وہ املاک، وہ جائیداد بچوں کی تھی وہ، اور باپ اپنے داماد کا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کو بیچ کے دوسرے کے گھر میں آ کے کرائے پہ ہے، اور کرایہ نہیں دیا تو اس کے برتن باہر پھینکے جا رہے ہیں۔ اس ظلم کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ یوگی ذمہ دار ہے کیا؟ موگی ذمہ دار ہے کیا؟ کون ہے؟ غیر مسلم ذمہ دار ہے کیا؟ بار بار بولتے نا اسلام کے دشمنا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہے کیا؟ کون ہے؟ تم ہے۔ کس نے ظلم کیا؟ ظلم ہو رہا، ظلم، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ہلاک کر دیتا ہے۔ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حالات کیسے ہو رہے ہیں، سنیے آپ۔ گھر بیچ دیا، فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ اچھا، اور ایک خرابی میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، نکاح لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں، ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں، بیٹا بڑا ہے، 3 بیٹی ہیں، بیٹا جوان ہوگا، بیٹیوں کی شادیاں، اب وہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سک رہے، پیا بھی نہیں آ رہا کیونکہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اب گھر میں ماں باپ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، بچوں کے شادیوں کے بعد تیری ہوئیں گی، ابھی نے بوڑھا ہو جا بڑا بیٹا بوڑھا ہو جا رہا۔ کیوں بوڑھا ہو رہا؟ جوانی کیوں کھپری اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ تم ہے معاشرہ۔ بڑا بھائی ویٹنگ کر رہا 3 بہنوں کی شادیوں کے لیے، اور وہ بھی ان کی بھی عمر ہو رہی ہے تو بڈھا ہونے کو آگاہ نکاح نہیں کرا، اور کئی ایسے بتاؤں گا میں گھر کے بڑے بچے نکاح نہیں کرے اب تک محض بہنوں کے لیے۔ پھر اگر انہیں کوئی زنا کر لیا، غلط کام کر لیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب وہ معاشرہ، آپ اور میں ذمہ دار ہیں، یہ جو ماحول بنا کے رکھ دیا آج ہم نکاح کا۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں آج مسلمان؟ درود و سلام، حاجی ہیں بابا، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، حاجی ہے، پھر یہی سب یہی ہو رہا، اسلام کے دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ بعد میں کچھ عرض کروں گا میں آپ کے سامنے، بات یہاں تک چلی، سلامی آ گئی۔ اچھا، اب جمعہ کی بولے تو ایسا ہی نہیں ہوتی خالی، اس کو کچھ کا جوڑا پھرنا، پھر کچھ تو بھی سلامی، سمجھ میں آ رہا، یہ سلامی وہ سلامی، کوئی عید آ گئی پہلی تو پھر سلامی، نوتا بھیجنا ان کو، اب پھر کوئی عید آ گئی، رمضان آ گئی، رمضان بعد پھر فوری بکری داری، سمجھ میں آ رہا، قربانی اگر دے رہے ہیں تو سالٹ ران دینا ان کو، خالی گوشت دیے تو نہیں چمتا کا معاملہ، داماد کو خالی ران ہونا پڑتا نہیں۔ اب یہ سلامیاں چل رہی ہیں، نیوتے چل رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں گھر کے اندر، شادی کر کے پہلے قرضدار ہو گئے، گھر بھیجی، کیا کیا ابھی سلامیاں اور سلامیاں۔ اس کے بعد کیا ہو رہا پھر؟ اب چلو الحمدللہ، چلو زندگی گزر رہی خیریت سے، چلو 7-8 مہینے ہو گئے، چلو الحمدللہ اب حمل بھی ٹھہر گیا ہے، اب بچے کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ جیسے ہی حمل ٹھہر گیا 3-4 مہینے میں تو معلوم ہو جاتا وہ چیز، تو وہ 3-4 مہینے کے بعد ہی کیا بولتے معلوم ہے؟ بہو کو انو، وہ تمہارے امی کے گھر کے قریب کوئی دواخانہ ہے تو دیکھو، وہیں کارڈ بنا لیو تم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ کتنی دور کی سوچ رہے انہوں، یعنی وہاں کا وہیں رہے تو خرچہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد زچگی کا مسئلہ آ گیا، زچگی ہو گئی، اس کے بعد زچگی کا خرچہ کون دینا؟ اب کون دینا؟ نانا دینا، نانی دینا، دادا نہیں دیتے، دادی نہیں دیتے، اور بول بھی رہے ہیں نہیں پہلی زچگی تو آپ لوگ ہی کرنا۔ کون بولے؟ اللہ بولے، رسول بولے، کون بولے؟ اللہ تو بولا اولاد تیری ہے، خرچہ بھی تیرا ہے۔ انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، خرچہ تمہارا، سمجھ میں آ رہا، خرچہ تمہارا، بچہ ہمارا۔ پورا ظلم ہو رہا۔ اگر یہ پورے پکچر کو آپ سامنے رکھیں گے، جب سے شادی ہوئی سب ظلم 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 ظلم۔ ہر گھر کی سٹوری ہے یہ، چھوٹے بڑے گھر کی سٹوری ہے یہ۔ اب زچگی کا پورا خرچہ، دواخانے کا آ گئے، اب دادا بھی آ گئے دواخانے کو، اب آ کے بچے کو دیکھ لیے کچھ، اب وہاں پہ دادی جی بیٹھے ہوئے قریب میں، نانی بیٹھے ہوئے، اماں بچی کی قریب، انہوں نے یہ پوری دیکھ بھال کون کر رہے ہیں؟
نانی کر رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے, آ رہے ہیں دادا آ رہے, دادی آ رہے, اور کون ہے وہ پھپھیاں آ رہی. اب تانے دیکھو, میں بولتا ہوں آپ کو کیسے بیچاری بیٹھی ہوئی مجبور, کیا بول رہے ہیں, آ کے ناک پوری بابا کی طرف گئی, دیکھو اس کے آنکھاں پورے دادا کی طرف گئی, اس کے کانا پورے پھپھوں کی طرف گئی, یعنی اس کو تکلیف دے رہے ہیں. وہاں پہ نانی کا ذکر نہیں ہے, نانا کا بھی نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا. وہاں بھی وہی ٹیچ کرنا کہتے ہیں اسے, تکلیف. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لا رہے ہیں دواؤں کی چٹھی, اتنی دور جا کے بیٹھے اب, کیونکہ وہ نانی وہیں بیٹھے ہوئے. اب وہاں تک کا نانی کے ہاتھ میں سے پڑا کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب. اب نانی جانا ہے فارمیسی کو لانے, دادا دادی نہیں جاتے, خاموش چلے. یہ ظلم ہے. اور الرجال قوامون, اللہ فرماتے ہیں کہ اے مرد, ہم نے تجھ کو قوام, ذمہ دار, سرپرست بنایا عورت کا, تیرے اوپر مال کا خرچ کرنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. پھر ہمارے پاس کیا, ذرا بیوی کی ذریعے طبیعت خراب ہوتے جاؤ گھر کو, جاؤ اماں کے پاس جاؤ, وہاں علاج کرا کے آؤ. کیا بھائی گھرانوں میں چل رہا نہیں یہ اسٹوری؟ یہ ظالم ہے. کسے ظالم کہہ رہے ہیں آپ پھر دوسروں کو؟ ارے بھائی سوچو آپ. اچھا چلیے پھر 40 دن ہو گئے, کتنے 40 دن ہو گئے, چلیے بچہ سب جو نا پاک ہو گئے الحمدللہ, اس کے بعد ریڈ ہو گیا. اب 40 دن کے بعد چلا کرنا ہے, اب وہ بھی ڈیمانڈ ہے چلا کرو. اچھا اب چلا کرے تو کرنا کیا ہے؟ بابا کو پہلے جہیز دیے تھے, اب بیٹے کو دیو, اب اس کو پوٹے کو دیو. اس کو بھی چھوٹی پلنگ ہونا, چھوٹا جھولا ہونا, چھوٹا تکیا ہونا, چھوٹا بستر ہونا, سمجھ میں آ رہا, کچھ کھلونے ہونا. یہ سب کون دینا ہے؟ اب یہ کون دینا؟ انہوں ہی دینا ہے. بیچارہ پریشان ہو کے بولا کیا کروں, کہاں سے لوں؟ میں جا کے بول رہا بیوی کو, بولے کیا جی کہاں سے؟ بھائی ابھی قرضہ ہو گیا, ادا نہیں ہوا, شادی کے کچھ نہیں, یہ سب کیا ہے؟ پھر نہیں جی کیا کرتے, یہ ایک رواج ہے, کرنا ہی پڑتا اپنی بچی کی خوشی کے لیے, نہیں کرے تو کیسا. بہت دم ہو گیا بھائی میں تو اس سے. کیا کرتے پھر؟ اب باپ کو بھی اجاڑا, اس کو بھی اجاڑو, پوٹے کو, اب کیا کرتے؟ اب آخر مسئلہ ہے, سمجھے آپ. یہ اسٹوری چل رہی ہے آپ کی, گھر کی اسٹوری چل رہی ہے. پھر مسلمان ہیں او ہو, درود کی محفل ہمارے گھر میں, آیت کریمہ پڑھتے بیٹھے ہوئے گھر میں, دھوم دھڑاکا چل رہا. اسلام کے مجرم ہے, مجرم. ابو جہل, ابو لہب جیسا مجرم تھا, یہ بھی اسی طرح کے مجرم ہے. اللہ کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں, اللہ کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں یہی معاشرتی احکامات بیان کرتے ہو, وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَذَاقَتْ بَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. کتنے ایسے بستیاں ہیں, دیہات ہیں, گاؤں ہیں, دیکھو چل پھر کے تم, جن قوموں نے ہمارے معاشرتی احکامات کے خلاف نافرمانی کی, اللہ اس کے رسول کی, ہم نے ان کو پکڑا عذاباً شدیدا وعذبناہ عذاباً نکرا, عذاب شدید میں پکڑا, وحاسبناہ حساباً شدیدا. فرمایا کہ وہ گناہ جو ہمارے غفور رحیم ہونے کے بعد وہ معاف ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے معاشرتی احکامات کا نافرمانی کر کے ہم کو غضبناک کیا ہے, وہ معاف ہونے والا گناہ بھی میں معاف نہیں کروں گا, اب ایک ایک پائی کا حساب لوں گا. بھائی وہ ہے وزاقت بالا امریہ. اللہ فرماتے ہیں انہوں اپنے نافرمانیوں کا انجام چکے دنیا کے, وہ کانا عاقبت امریہ خسرا, ان کے جتنے بھی کام تھے سب خسارہ ہی خسارہ, خسارے, پوری امت آج خسارے میں جا رہی, ہر کوئی خسارہ. کچھ بھی نہیں ہے, خالی پیٹ کو کھا رہے جناب علی, اس طریقے کپڑے پہنے, معتبر جی کا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے آپ کی, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذلیل کر کے رکھا ہے, اس وقت ذلیل قوم بن چکے ہیں آج ہم. اللہ کی نہ تو عنایات ہے, نہ اللہ کی کوئی مدد ہے ہمارے پاس, نہ تو اللہ کا حفاظت ہے ہماری. آج ہم کو ذلیل ہو چکے ہیں. آج جو چاہے ہمارے ساتھ, جو قوم چاہے جو چاہے آج کر سکتی ہے. آج ہمارا کوئی ہمارے کو پوچھنے والا نہیں ہے. آج اس کی وجہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کی وجوہات,
نکاح کیا ہے؟ نکاح بچوں کا کھیل مذاق، قرآن کے احکامات کے مذاق اڑا رہے ہیں آپ، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. النکاح من سنتی، اچھا رخے پہ لکھا ہوا ہے. کمال تو یہی ہے، رخے کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے بسم اللہ، کیا لکھا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النکاح من سنتی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. کیا ہے بھائی؟ ابا کتنا دیندار ہے. پہلے تو شروع اللہ کے نام سے بول رہا ہوں، پھر نکاح نبی کے طریقے کے بول رہا ہے، پھر نبی پہ درود بھیج رہا ہے. سوچو آپ کیا لکھا ہوا ہے. شروع اللہ کے نام سے، نکاح کرنا نبی کا طریقہ، درود و سلام رسول اللہ کے اوپر، 2 لاکھ روپے کی جوڑے کی ضرورت ہے مجھے، ہے نہیں؟ وہی ہو رہا نا. شروع اللہ کے نام سے، نکاح نبی کا طریقہ، درود و سلام رسول اللہ پہ. ایک 300 آدمی کی کھانے کی ضرورت ہے مجھے. یہی ہو رہا نہیں یا اور کچھ ہو رہا؟ اچھا جانے والے کیا ہے؟ رخے کے اوپر النکاح من سنتی لکھا ہوا ہے. شادی خانے میں آپ چلے گئے، دعوتیاں، اور شادی خانے میں پورا عمل سنت کے خلاف ہو رہا، اسلام اور شریعت کے خلاف ہو رہا، اور آپ اطمینان سے بیٹھ کے کھانے کے انتظار میں ہیں. کیوں بھائی؟ اگر انہیں رخے میں یہ لکھ دیتا خالی شرکت ہے، یعنی کھانے کی دعوت تو لکھا انہیں، لیکن خالی وہاں گئے تو جانا کھانا نہیں ہے، خالی چائے پانی ہے. رخے میں کیا ہے؟ ہم تامی، تناول تام، گئے تو کیا ہے؟ چائے بسکٹ. خاموش بیٹھتے آپ لوگ. ارے یارو رخا غلط تو نہیں پڑے پر نہیں بھائی، لکھا ہوا تو وہی چاہیے، ہم تامی بول کے لکھا ہوا. فون کر کے پوچھ لے رہے کیا بھائی؟ ارے پھر یہ بیوقوف چائے پانی پلا رہا نا، نکالو اس کے ماں کا غلیل ذلیل ہے. بولے ارے نہیں کھلانا تو نہیں لکھ رہا، لکھا کیوں؟ وہاں سے آپ غصے سے نکل گئے، رقے میں لکھ کے نہیں کھلا رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، رقے کے اوپر النکاح من سنتی بول کے انہیں اندر غیر سنتی کے کام کر رہا تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں جا رہا. ہاں لکھا ہوا نا وہ سنتی، النکاح من سنتی بول کے انہیں سنت سے نکاح نہیں کر رہا، سنت کے خلاف نکاح کر رہا. آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا، خالی کھانا کھلاتا ہوں بول کے چائے پلاتا، آپ کو غصہ آ گیا. یعنی آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں، میں اور آپ سبھی مجرم ہیں. اس کے بہت سنجیدہ ہونا ہے اس معاملے میں. حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. اسلام کے مخالفین کئی اسکیمہ بنا رہے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان بچی کو پٹاؤ، نکاح کرو، اس کے بعد مستی نکالو، چھوڑ دو. ارے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اتنا پڑا ہوا ہے. ارے بھائی کسی دن شادی، ابا جان ایک بچہ ہے ایسا کالج کا، فلاں ہے، وہ اسلام لایا ہے، فلاں ہے، شادی کرنا ہے. کون ہے مجھے بلا بات کرتا ہو بھائی اسلام قبول کرو، فلاں ہے. یہ تو گولڈن چانس ہے، بولا گھر بیٹا آ رہا نکاح، سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد آپ کیا تھا؟ مجبور ہے اب آپ بیٹے دینے کے لیے، کونے کی کیا ہے کے لیے لے گا، نکاح کر دیے، 2-3 مہینہ موج کرا، اس کے بعد چھوڑ کے نکل گیا. انہیں ایسا ہو رہا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر بھی وہ جہیز مانگیں گے آپ، پھر بھی جوڑے کی رقم مانگیں گے آپ. آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، امت کی بیٹی، نبی کے امت کی بیٹی کیا غیروں کے حوالے ہو جائے محض اس وجہ سے کہ اس کو نکاح کرنے کے لیے جوڑے کی رقم نہیں ہے، جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس؟ اس کے باوجود بھی آپ نہیں بدلیں گے. آپ نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بدل کے دوسری قوم کو لائے گا، ختم کر دے گا آپ کو، ضائع کر دے گا، مٹا دے گا آپ کو. وہ حالات آ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کیسے کیسے قوانین آپ کے لیے بنیں گے. آپ یہ سب ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے، اللہ کی مشیت کے کچھ ہوتا ہی نہیں. ہم اس قدر ناپاک مسلمان بن چکے ہیں آج شریعت کے لیے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بڑی بڑی تقریریں ہم کر رہے ہیں واضح بیان کی، لیکن لینا دینا سب برابر ہے، سب برابر چل رہا، کھانا پینا سب برابر چل رہا. تقریریں ہو رہی ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے جناب عالی وہ چائے بسکٹ پہ نکاح کر دو، لیکن خود کا جب معاملہ آ گیا تو لاکھوں روپے آپ خرچ کر دیے.
کیا ضروری ہے بھئی؟ یہ کون سا ہے؟ اللہ نعوذ باللہ اللہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے کوئی پردے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ سکتا آپ؟ ارے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوری پکچر اس کے سامنے ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کی پوری پکچر ہے، اور میرے دلوں میں کیا ارادے اللہ جانتا ہے وہ ساری چیزیں. پھر وہ سب کیوں ہو رہا؟ پھر یہ اللہ کے سامنے مارے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کاٹے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، تو آخر اللہ کے نگاہوں میں ہم ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے ساری سینری، اس کے باوجود بھی پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اس لیے نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ معاملہ آپ کے سامنے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں یہ مسئلے کو کیا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں کچھ بڑوں کے بھی غلطیاں ہیں. نوجوان بچے جناب عالی تیار ہے نکاح کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے فلاں، اس کو سمجھ میں آ گئی بات نہیں لینا نہیں دینا کی بات سمجھ میں آ گئی، انہیں کرنا چاہ رہا نکاح. اماں بابا کیا بول رہے معلوم؟ کیا رہے یتیم ہے تو؟ کچھ لوگ تو بولے ابھی مسجد میں نکاح کر دو، امی ابا کیا یتیم ہے رہے تو؟ شادی کرنا نہیں ہے تیرے کو؟ ہاں نہیں ابا میں کر لے تم بغیر کسی کے لین دین. کیا رہے تیرے اوپر کتنا خرچ کروں رہے؟ تیرے کو MBBS پڑھا نا رہے میں، تیرے کو 60 لاکھ روپے تو ڈونیشن دیا میں تیرے کو، کیا سب لڑکی والوں سے لیتا؟ اب یہی ہو رہا نا، اتنا پڑھا کے ایسا ہزارہ کرے بھائی، تو انگوٹھا چھاپ کے ویسا تیری قابلیت ہے، اچھے سا گھر ملیں گے تیرے کو، فلیٹ ملیں گا تیرے کو، ہاں اچھے پیسے ملیں گے تیرے کو. یہ بڑے بول رہے ہیں اب، چھوٹے نہیں بول رہے ہیں اب. پہلے بولتے تھے کیا بولتے تھے؟ باپ 9 نمبری تو بیٹا 10 نمبری. اب بیٹا 9 نمبری ہے تو باپ 10 نمبری ہے. یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت ہمارے. کوئی بات میں آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں، اس میں جو ہو رہا وہ پوری پکچر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب اس کا تجزیہ کیجئے، کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو وہ کیجئے، آپ عملی قدم اٹھائیے. اور کسی سے آپ کچھ لا لے کے کھا لیں گے، کتنے دن کہیں گے؟ سال 2 سال 3-4 لاکھ لا کے کتنے دن؟ آپ بدنام تو ہو گئے نا آپ. اچھا آپ کا بیٹا خدا نہ خواستہ 10-12 سال کا ہو گیا، اس کو یہ سب معلوم ہو گیا، تو اگر انہیں پوچھا آپ سے تو کیا ابا آپ امی سے پیسے لیے کہتے نا شادی کرتے ہو؟ کتنی ذلت ہے یارو. ہاں اچھا ابا یہ پلنگ بھی امی دیے کہتے نا. ارے یہ کیسا معلوم ہو رہا ہے سب؟ ابا یہ فریج بھی امی دیے کہتے نا. سوچو سوچئے. دماغوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ مال مفت دلے بے رحم، مفت میں مال رہا کھا رہے ہیں. کتنے دن کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا معلوم؟ اب اللہ کا بھی انتقام اپنی جگہ ہے. ایسا چلو تم کو پہلی بیٹی، اب تم کو دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اب تم کو ترسنا اب تم بیٹے کے لیے. اب کرو منگنے والے آتے، جب 5 لاکھ 3 لاکھ لیے تھے 15 لاکھ منگتا انہیں. اب پتا چلتا تم کو کیا ہے سو. اب بیٹیوں کی شادی کرو اب پتا چلتا، سمجھے؟ اس وقت کو تیرے بھائی کیا کروں پریشان ہو، بیٹی کا نکاح کہیں کو نہیں ہو رہا، اتنا منگ رہے نہیں ہے تم لیے نہیں اور لیا. ہاں یہ ہے ریئیکشن ہے، ریئیکشن ہے. اللہ رحم نہیں کرتا، اللہ ان پہ رحم کرتا جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں. حدیث ہے یہ بات. اللہ کے نبی فرماتے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ ان لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں کو اوپر رحم نہیں کرتے. آپ رحم نہیں کیے جب آپ نکاح کر رہے تھے، اللہ اب آپ کے اوپر بھی رحم نہیں کرے گا. ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی سچ؟ آپ سروے کر لیجئے گھروں کے اندر بیٹیاں کتنے بیٹے کتنے سب کیسے ہو رہا ہے معاملہ. اب دیو نہیں ہے میرے بھائی، عدل انصاف پہ چلیے. آپ مسلمان ہیں، آپ آئیڈیل ہے دوسروں کے لیے، آپ نمونہ ہے دوسروں کے لیے. آپ اللہ کے نبی چپکے نہیں بولے نکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھو، نکاح میرے طریقے کے مطابق کرو. جس نے میرے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا وہ میرا امت ہی نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فلیس منی بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب کہاں کی شفاعت، کہاں کی سفارش، جب ہے چ نہیں آپ رسول کے ساتھ؟ فیصلہ یہی کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع رسالت کیجئے، رسول اللہ کے ارشادات پہ چلیے، سنتوں کو تھامیے، مضبوط پڑھیے. ہمارے پاس سنت، بیٹھ کے پانی پی رہا انہیں، کچھ بھی نہیں رہے تو سنت، مسواک سنت، گاڑی لمبی سنت، گھٹنوں سے اوپر ٹخنوں سے اوپر سنت، النکاح من سنتی، یہ سنت نہیں ہے، ہاں یہ سنت نہیں ہے. اور کرو آپ، میں جتنے نام آ لیے ہوں سنت کے، اگر وہ عمل نہیں بھی ہو رہا تو آپ گنہگار نہیں ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اب دوسروں کی حق تلفی کرنا، دوسروں پہ ظلم کرنا، یہ گناہ ہے. اس کی سزا تو مل کے رہے گی، یہاں بھی وہاں بھی، دو جگہ بھی، دونوں جگہ بھی. اچھا آپ دیکھیے اب طریقے کیا ہو رہے ہیں. ہم مبارکباد دے رہے ہیں، کسے مبارکباد ہیں؟ کون سا اچھا کام کیا انہیں؟ پورا ظلم کرا، پھولوں کے ہار لے کے جا رہے ہیں آپ. کون سا اچھا کام کرا رہے ہیں؟ پریشان کر کے شادی کر رہا، گھر والوں کو رو رہے ہیں وہ لوگ. کوئی گھر گروی رکھ دیے، کوئی وہ ہو گیا، کوئی پینشن کے پیسے ملے تھے، کوئی گریجویٹی کے پیسے، سب برباد ہو ختم. داماد تباہ کر دیے پورے. ہر وقت داماد. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ دام آمد، دام کے معنی قیمت لگانا، آفر. داماد ہیں یہ، آفر دے کے لائے سو ان کو، چل بیٹھ، آفر دے کے لائے. بھائی دولہے بکتے ہیں، یہی ہے نا آفر. پھر پھولوں کے ہاراں پہنا رہے ہیں آپ. کمال ہے یارو. مبارک، کس بات کی مبارک؟ پھولوں کے ہاراں. اب اس کو بولتا ہو بھائی پھولوں کے ہارا تو نیتا لوگوں کا بھی پہن رہے نا، وہاں کا کھا کے میں کیا کروں، تھوڑا بہت کھایا. جہالت دیکھیے اب آپ کیا کیا ہے. سو ولیمہ سنت، ولیمہ کیا ہے؟ اب سنت. نکاح کے متعلق یہ بات کہی گئی، اب سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، عشرہ مبشرہ جن کا نام ہے، یعنی 10 صحابیوں میں ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے آ کے، تو آپ کے کرتوں لباس کے اوپر کچھ زعفرانی دھبے تھے، زعفران کے. اللہ کے نبی نے نگاہ پڑی تو پوچھا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ زعفران کے دھبے آپ کے پاس. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے. سن لیے ذرا حدیث کو آپ، بہت اہم ہے یہ. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ زعفران کے دھبے آپ کے لباس سے کیسے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ میں ایک انصار لڑکی سے نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً کہا ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو. نکاح کیسا ہوا؟ وہ نکاح میں رسول اللہ بھی موجود ہے، مسجد نبوی ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ کوئی مقدس شخصیت ہے؟ پھر صحابہ کوئی نہیں، کسی صحابی کو نہیں، رسول نے کوئی نہیں ہے. گئے لڑکے کے گھر پہ، نکاح پڑھا لیے، لا لیے، گھر میں بیوی بنا لیا. اس کے بعد اللہ کے پاس آئے تو بولے اب ولیمہ کرو. یہ نہیں پوچھا ہم کو بلائے بغیر شادی کر لیے، ہاں یہ نہیں پوچھا جوڑے کی رقم کتنی لیے عبد الرحمن. یہ پوچھا ولیمہ کرے یا نہیں کرے، تو کرو، ولیمہ کرو. یہ ہے ولیمہ، سادی سیدھی. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے زیادہ بھی کوئی متبرک محفل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی، صحابہ کرام ہیں. یہ ہے نکاح. آج ہمارے پاس دھواں دھار باجے. ہماری جہالت میں اتنی ترقی ہو گئی کہ پہلے دولہا باجے سے آتا تھا. ہماری ترقی کتنی ہو گئی اب دولہے کا ہار باجے سے آ رہا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کے مستی کی. ولیمہ سنت ہے، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کیجیے آپ. یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو اگر نوازا تو بخیل مت بنیے آپ. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ نے نوازا تو زیادہ اسراف مت کیجیے آپ.
وبین ذالک قواما، قرآن کہتا ہے دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ پہ رہو. مال بہت ہے تو اڑاؤ مت، اعتدال پہ رہو. اللہ دیا تو بخل مت کرو، بخیل مت بنو، اعتدال کے اوپر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے اچھے سے اچھے بھی ہوئے ہیں، اور بالکل بعض اوقات تو ایسا ولیمہ ہوا آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس جو بھی توشے اپنے گھروں سے لا لو، بیٹھ کے ہم ولیمہ کھا لیں گے. ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا. آپ نے اونٹ آپ دیے، آپ نے جنابی کہیں اونٹ بھی کاٹے، کہیں بکرے بھی کاٹے، ایسا بھی نہیں کہا ہوا. تو اس میں وہ نہیں ہے کچھ بھی. آدمی اپنی آسانی سے جتنی کر سکتا ہے دعوت ولیمے کی، اپنی آسانی سے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی وہ کر لے. بخل مت کرے، حماقت نہیں کرو، اسراف مت کرو، ولیمہ کرو. سنت ہے، تاکید ہے، کیجئے. آپ اسراف نہیں ہونا ہے اس کے اندر، اس کو سمجھیے. آپ ہمارے پاس شادی بولے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا آج، بہت بڑا، اور اسلام اس کو اتنا ہی آسان کر دیا، اتنا ہی آسان. تو بہرحال اب موضوع جو ہے نا تکمیل کو پہنچ رہا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں کہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو قرآن اور احادیث سے بتائی ہیں، اور موجودہ حالات کے اوپر جو تبصرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ ہر گھر کی ایک کہانی ہے. اور آپ دن پہ دن یہ ظلم اور بڑھتے جا رہا ہے. کئی طلاقیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، 6 مہینے میں بچی کو لا کے گھر پہ چھوڑ دے رہے ہیں، کبھی کچھ. اس کے عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں اس وقت. اس کے اوپر بھی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بنیاد غلط رکھی گئی ہے. جب بنیاد غلط ہے تو پھر ہمارا ٹیڑھی ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کو نقصان پہنچے گا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی آپ کوشش کیجیے. آپ کوشش کیجیے. آپ معاشرہ کچھ بھی بولتا، کچھ بھی بولیں گے، لیکن آپ کا کام ہے کہ میں سنت رسول کو نہیں چھوڑنے والا ہوں. باقی رشتہ داروں کو چھوڑ دوں گا، میں دوستوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نبی کے جس دن میں چھوڑ دیا میری دنیا اور آخرت تباہ ہے. پھر نبی کو چھوڑنے کے معنی کیا ہے؟ نبی کو چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دینا. چھوڑ دیا. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اعراض کیا، فلیس منی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال اختتام کو پہنچ رہی ہے بات. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اس معاملے میں سنجیدگی سے سوچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.